السلام علیکم، ویلکم ٹو لائن جورسٹ۔ میں ہوں ملک سیف اللہ غالب۔ آج کا موضوع کوئی عام موضوع نہیں، یہ ایک سوال ہے جو ہزاروں عورتوں کے دل میں دفن ہے لیکن زبان پر نہیں آتا۔ پاکستانی عورتیں خاموش کیوں رہتی ہیں جب اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جب وہ ہراسانی کا شکار ہوتی ہے اور جب اس پر تشدد کیا جاتا ہے تو وہ پولیس کے پاس کیوں نہیں جاتی، عدالت کیوں نہیں جاتی، کیوں چپ رہتی ہے؟ کیا اسے قانون پر یقین نہیں، یا کیا معاشرہ اسے بولنے کی اجازت نہیں دیتا؟ آج ہم جذبات نہیں، حقیقت، قانون اور سچ کی بات کریں گے۔ اکثر کہا جاتا ہے عورت مضبوط ہو تو بولے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ پوچھا کہ بولنے کی قیمت کیا ہے؟ پاکستانی معاشرے میں عورت کے لیے خاموشی اکثر کمزوری نہیں بلکہ بقا یعنی کہ سروائیول ہوتی ہے۔ سوچیں، اگر وہ بولے تو خاندان اس کے خلاف ہو سکتا ہے، شوہر طلاق دے سکتا ہے، نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے، بچوں کی کسٹڈی چھن سکتی ہے، پورا معاشرہ اسے شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ صرف ایک کیس نہیں ہوتا، یہ ایک زندگی کا فیصلہ ہے۔ اس لیے عورت خاموش رہتی ہے کیونکہ بولنے کے بعد اکثر وہ اکیلی رہ جاتی ہے۔ ہم ایک خطرناک معاشرتی بیماری میں مبتلا ہیں جسے کہتے ہیں وکٹم بلیمنگ، یعنی کہ قصوروار مجرم نہیں بلکہ متاثرہ عورت۔ جو سوالات اٹھتے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے، اس وقت وہاں کیوں گئی تھی؟ اس نے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب کیوں یاد آیا؟ یہ سوال عورت کو انصاف سے پہلے ملزم بنا دیتا ہے، اور پھر وہ سوچتی ہے جب سب مجھے ہی مجرم سمجھیں گے تو بول کر کیا حاصل؟ یہی وہ سوچ ہے جو خاموشی کو جنم دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں قانون کی، کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے قانون کچھ نہیں کرتا۔ یہ مکمل سچ نہیں۔ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 354 عورت کی عزت مجروح کرنے کی نیت سے حملہ سے متعلق ہے۔ اسی طرح سیکشن 509 الفاظ، اشاروں یا حرکات سے تذلیل کرنے سے متعلق ہے، اور سیکشن 375 اور 376 ریپ، زیادتی اور اس کی سزا سے متعلق ہے۔ اسی طرح ضابطہ فوجداری کی بات کریں، ایف آئی آر درج کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ پولیس انکار کرے تو سیشن کورٹ موجود ہے، آپ سیشن کورٹ میں سیشن جج کے سامنے 22/22B کی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے خصوصی قوانین میں ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ 2010 موجود ہے، ڈومیسٹک وائلنس لاز موجود ہے، اینٹی ریپ ایکٹ 2021 موجود ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ علم، رسائی اور اعتماد کا۔ ہم بات کرتے ہیں خاموشی توڑنے والی ایک عورت مختارہ مائی کی۔ یہ کیس سن 2002 کا ہے۔ جنوبی پنجاب کا ایک گاؤں، ایک عورت مختارہ مائی، پنچایت کے حکم پر اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی۔ وہ چاہتی تو خاموش رہ سکتی تھی جیسے ہزاروں عورتیں رہتی ہیں، لیکن اس نے بولنے کا فیصلہ کیا۔ کیس عدالتوں تک گیا، ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ نے کہا عورت کا بیان صرف اس لیے رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے دیر سے رپورٹ کی۔ یہ فیصلہ پاکستانی عدالتی تاریخ کا اہم موڑ تھا۔ یہ کیس یہ بتاتا ہے کہ بولنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اب اس کے حل کی بات کریں، حل صرف قانون میں نہیں، سوچ میں بھی ہے۔ عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے حقوق کا علم رکھے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کے حقوق کیا ہیں۔ خاموشی کو آخری آپشن نہ بنائے، قانونی مدد لے۔ اگر کوئی ایکٹ ہوتا ہے تو فوری طور پر قانون سے مدد لے۔ اسی طرح خاندانوں کے کیا حق ہیں، خاندانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سوال نہیں، ساتھ دیں، عزت کو انصاف سے جوڑنا چاہیے۔ معاشرے کے لیے اس کا کیا حل ہے؟ معاشرے کو چاہیے فیصلہ نہیں بلکہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو سنا جائے، کردار کشی نہیں حمایت کی جائے۔ جب تک ہم بولنے والی عورت کو مسئلہ سمجھتے رہیں گے خاموشی ختم نہیں ہوگی۔ یہ پوڈ کاسٹ کسی ایک عورت کے لیے نہیں، یہ اس معاشرے کے لیے ہے جو انصاف کی بات تو کرتا ہے لیکن قیمت عورت سے وصول کرتا ہے۔ یاد رکھیں، خاموشی جرم کو طاقت دیتی ہے اور آواز انصاف کو۔
اگر آپ یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد کوئی عورت خاموش ہے تو اسے بولنے کا مشورہ نہ دیں، اسے حمایت دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ ہر خاموش عورت کمزور نہیں ہوتی، اکثر وہ صرف اکیلی ہوتی ہے۔